ان سے ملنے کا مقصد میرا ایک یہ بھی تھا کہ یہ خود کسی کو کس طریقے سے جج کرتے ہیں. ان سے میں نے بڑا ان کا میں نے دماغ کھایا, 10 قسم کے سوالات کیے, ساری میں نے باتیں کری مورتوں کی. جو 2 قسم کے خواجہ سرا ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی میں نے پوچھا. بڑا پولائٹلی انہوں نے مجھے ڈیل کیا. تو لیکن بہت ابھی بھی نا نیگیٹو لوگ بہت ہیں ہماری کمیونٹی میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ کوئی مطلب کہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جن کو علم یا تعلیم یا فہم یا فراست کا علم نہیں ہے. ماشاءاللہ اس نے ماسٹر کیا ہوا ہے اور مجھے بہت خوشی ہوئی. حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ. اللہ پاک قبول فرمائے. اللہ نے علم فہم فراست, لیکن وہ کہتا ہے ماحول, آدمی ماحول سے بنتا ہے. اتنا علم ہونے کے باوجود اب قرآن کتنا یاد ہے. اچھا ایمان سے بتانا یہ چیزیں. مجھے یاد کرنے کی کوشش تو میری ہوتی ہے, لیکن روٹین ہماری ایسی ہے نا کہ ہم نہیں ٹائم بھی مل پاتا. یہ تو ابھی مطلب آگے سے میری نیت ہے انشاءاللہ کہ میں ڈیلی پڑھنے کی کوشش کروں گی. انشاءاللہ پڑھوں گا. اور اس کے علاوہ یہ کہ ہماری روٹین میں نہیں ہوتا. کوئی اگر ہمارے پاس آتا بھی ہے, پریشانیاں اتنی ہوتی ہیں, مشکلات اتنی ہوتی ہیں, لیکن آپ بس دعا کریں اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ضرور. اس کا ذہن یہ بنا ہوا تھا کہ اگر تم نماز روزہ کرو گے یا مطلب کہ خدا کے سامنے جھکو گے یا خدا کو مانو گے تو پھر تمہیں مطلب کہ اس فیلڈ میں شوبز کی دنیا میں تمہیں رزق نہیں ملے گا. اس کو یہ چیز سمجھائی گئی تھی. اس کو یہ اس کا مطلب کہ وہ گائیڈ کیا گیا تھا, ذہن سازی کی گئی تھی. تو لیکن میرے پاس آئے, میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے, یہ تو بالکل جو ہے وہ جھوٹ پہ مبنی بات ہے. تم خدا کی نافرمانی کرتے ہو تو خدا تمہیں رزق دیتا ہے. جب تم خدا کی فرما برداری کرتے ہو تو وہ کیوں نہیں دے گا. کچھ لوگوں کا سمجھانے کا طریقہ بھی بہت غلط ہوتا ہے. ایک آپ نے مجھے کتنی پیار محبت سے ڈیل کیا. کچھ ہوتے ہیں کہ تم تو نماز بھی نہیں پڑھتی, تم نے کدھر سے بات پڑھی ہے نماز. میرے اپنے بڑے مجھے اتنے برے طریقے سے ڈیل کرتے تھے. مطلب مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ ترغیب دے رہے ہیں, مجھے نصیحت کر رہے ہیں, یا مجھے ذلیل کر رہے ہیں. وہی والی بات نا کہ ہمیں سینسٹائز ہونا چاہیے. ہمیں پہلے طور طریقے سیکھنے چاہیے, اور یہ طریقہ کیسے آئے گا, یہ محنت سے آئے گا. یہ بات کرنے کا طریقہ سلیقہ سیکھنے سے آئے گا کہ اگر آپ کسی کو دین کی دعوت بھی دے رہے ہیں تو اس کی کچھ بیسک ایتھکس اور رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں. آپ نے ڈائریکٹ کسی کو نہیں بول دینا کہ تم تو یہ ہو, تم تو وہ ہو. اپنے گریبان میں پہلے جھانکیں آپ, اور اگر جھانک بھی رہے ہیں آپ اوور آل آپ اگر 100% بھی ہیں تو آپ سامنے والے کو وہ نہ کریں. لیکن وہ اور لوگوں کو کیسے, جب نصیحت کی بات آتی ہے تو وہ اوروں کو نصیحت خود کو فضیحت وہ والے معاملے کو وہ کر دیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری کسی کو نصیحت کرنا, کسی کو دین کی دعوت دینا, اس کو اور دین سے دور نہ کر جائے. خدا سے دور نہ کرے. تو ایتھیزم کو اتنا شدت سے پھیلایا جا رہا ہے نا اس کمیونٹی کے اندر, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. خدا سے دور لوگوں چیزوں کا بھی مجھے نالج ہے کہ ایتھیزم کو کس طریقے سے پھیلایا جا رہا ہے, کس راستے سے جو ہے وہ خدا سے دور کیا جا رہا ہے. مایوسی کتنی. خدا کہتا ہے شیطان تمہیں مایوس کرتا ہے, شیطان تمہیں خوف دلاتا ہے. کس کا؟ بھوک کا خوف دلاتا ہے. اچھا, نعمتوں کے چھن جانے کا خوف دلاتا ہے. اور رحمان تمہیں خوشخبری سناتا ہے. کس کی؟ مغفرت کی, رزق کی, اور جو ہے وہ برکت کی اور جنت کی. خدا تو خوشخبریاں دیتا ہے. یہ تو شیطان ہے جو ہمیں جو ہے مایوس کرتا ہے اور خدا سے دور کرتا ہے. ایون کہ ایسا دور کرتا ہے کہ وہ خدا کی ذات سے باقی خدا کی ذات سے انکاری ہو جاتے ہیں. ابھی بہت ساری چیزیں میں سینسر کر کے بات کر رہا ہوں. میری ویڈیوز میں بہت کچھ سینسر ہوتا ہے. میں تو وہ چیزیں سامنے لا ہی نہیں سکتا, ورنہ کہ یہ ہضم ہی نہیں ہوں گی. میں یہ سمجھتا ہوں, میری ناقص معلومات میں یہ چیز ہے کہ ہم نے کچھ ایکسٹرا چیزوں کو بہت اپنے اندر صلاحیت کر لیا ہے. وہ حدیث ہے نا, من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, انسان کے اسلام کی خوبی ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جن میں فائدہ نہ ہو. ہم بلا فائدے کی چیزوں کے پیچھے بھاگنے لگ گئے ہیں, جن چیزوں میں کوئی کشش نہیں ہے. ہم ان کے اندر ہم نے اپنی ایک الگ سی دنیا بنا لی ہے. کیوں؟ کافروں کو دیکھ کر. کن کو دیکھ کر؟ جن کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے, متاثر. ابھی جو ہمارے بھائی نے ایک بیان کیا ابھی مغرب کا, اس میں انہوں نے کیا کہا, ہم تو وہ طبقہ ہیں جو بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں لوگوں سے. تو بس اسی ہماری اس کو ہم بہت زیادہ ہمیں اس پہ قابو کرنا ہے. اور کن فی دنیا کا آنا کا غریب و عابر سبیل, دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر یا راہگزر رہتا ہے. ہمارے لیے یہ دنیا پرماننٹ نہیں ہے. یہ تو کافروں کے لیے جنت ہے, مسلمانوں کے لیے تو قید خانہ ہے. ہمیں اس دنیا سے دل نہیں لگانا چاہیے. اور اس کے لیے میں اتنی بڑی بڑی باتیں اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ سب کچھ کر لیں اور ابھی سے مطلب اپنی پوٹلی باندھ کے چلے جائیں. نہیں, آپ نے فنکشن کرنے آپ کریں, جمعہ ہفتہ اتوار کریں, لیکن پیر منگل بدھ اللہ کے لوگوں سے بھی ملیں. پیر منگل بدھ اللہ کے لوگوں سے ملیں. نماز کو کم از کم نہ چھوڑیں آپ. نماز آپ کے ایمان کو سلامت رکھنے کا سب سے بڑا سبب ہے. یہ جو میری دماغ میں تھی نا بات کی, ایک طرف کی ہو کے نہ رہ جائیں. نہیں, دین کا راستہ نہ چھوڑیں. آپ جو کر رہے ہیں وہ اس میں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو
اتنی سخت اور طاقت فراہم کرے کہ آپ وہ چیزیں چھوڑ سکیں. اگر آپ نہیں بھی چھوڑ پا رہے یا آپ ان چیزوں کم از کم کفر تو نہ کریں نا, کفر نہ کریں, خدا سے انکاری تو نہ ہو. یہاں تو لوگ خدا سے انکاری ہو کے اللہ کے بیٹھے ہیں. وجود پہ یقین رکھیں, اور ظاہر سی بات ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے, اور ایک ہی کی بات ہے. ہم الحمدللہ آپ نے کہا نا کہ 800 لوگوں میں سے 200 لوگ ہیں, 200 کروڑ دنیا میں 800 کروڑ لوگ ہیں, جس میں سے 200 کروڑ لوگ ہیں جو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں. تو ہمیں تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا اس چیز پہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام دیا, مذہب اسلام میں پیدا کیا. تو ہمیں ہدایت کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں پہلے سے ہدایت ملی ہوئی ہے, لیکن ہم نے اس کو بلڈ کرنا ہے, اس پر ثابت قدم رہنا ہے. تو اس چیز کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی. بات اللہ تمہیں خوش رکھے, اللہ تمہیں آباد رکھے, اللہ تمہیں دین کے لیے قبول فرمائے, اور خدا تم سے اپنے دین کا بہت سارا کام لے. تمہیں بہت صفات ہے ماشاء اللہ سے. السلام علیکم.